الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب جس نے نہیں نہ پڑھا وہ بھی پڑھ دے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نعت لکھی نا تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابل۔ مائیں حضرت جی روز جنید نہیں پیدا کرتی، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا۔ حضرت کبھی کبھی مائیں جنید پیدا کرتی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت حضرت جی۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا حضرت، صرف نام نہیں، نام تو اس وقت بھی بہت بہت بڑے ہیں، کام کوئی نہیں۔ نام بھی تھا، کام بھی تھا۔ وہ لکھا ہے کیونکہ زیادہ حضرت ہم تقریباً سارے الحمدللہ ممبروں والے مسلوں والے بیٹھے ہیں۔ اسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا، حضرت آپ نے اخلاص کس سے سیکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا۔ کتنی تواضع تھی حضرت، سانو حضرت چار گلاں کرنی آ جائیں ساڈا نک ہی نہیں تھلے آندا، اتنے بڑے شیخ حضرت۔ عرض کی حضور اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا حضرت۔ عرض کی کہ حضور نائی سے کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دورہ تھا، اور حال یہ تھا کہ میرے پاس اپنے بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے، تو کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ اب پیسے تو تھے نہیں، آپ فرماتے ہیں میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ بال کاٹ رہا تھا کسی کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو سلام کیا، وہ میری جانب متوجہ ہوا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تو نے پیسے لے کے تو بڑے بال کاٹے ہیں، آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ ہائے ہائے ہائے۔ فرماتے ہیں وہ آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان پہ لے گئے، جس کے بال کاٹ رہا تھا نا اس کو اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، میرے بال کاٹنے شروع کر دی، روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں میں نے پیسوں کے لیے تو بڑے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اب میں بھی بیٹھا نا نیچے نیت کر رہا تھا، کبھی اگر اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں ضرور اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر وقت آیا حضرت،
کیونکہ ان مال اسری یسرا. ہم نے جی موٹر سائیکلوں بھی تقریریں کی ہیں، جا کے بجوات بھی کی ہیں، شکر گڑھ بھی کی ہیں، لیکن آج اللہ نے بڑا نوازا ہے. ہاں جی، ان مال اسری یسرا وتلک الایام نداولها بین الناس. بدلتا وقت حضرت. آپ فرماتے ہیں وقت بدلا، اللہ نے مال دیا. آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی اور اس کی دکان پہ گیا، وہ اپنے کام میں مشغول تھا. آپ فرماتے میں نے سلام کی، سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا مجھے پہچانا؟ وہ آگے سے عرض کرتے ہیں ہاں آپ حضرت جنید بغدادی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھائی، میں نے کہا ایک دفعہ تو نے میرے اللہ کے لیے وال کاٹے تھے، تو میں نے اس دن نیت کی تھی کبھی اگر اللہ نے مال دیا تو میں تجھے ضرور بدلہ دوں گا، تو یہ اس کا بدلہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید بغدادی میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی الگ بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں؟ تو آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے حضرت جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں کوئی. آج اخلاص نہیں ہے، سارے کتے نہ کتے پھنس گئے دے ہیں، سارے پھنسے دے ہیں کتے نہ کتے. دعا کرو اللہ اخلاص عطا کرے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے 40 سال بعد پتہ چلا کہ میں نے 40 سال نمازیں صرف لوگوں کے لیے پڑھی ہیں. بڑی بڑی باریکی ہوتی ہے جی، اللہ کا فضل ہو تو پتہ لگتا ہے، ویسے نہیں لگتا کوئی. آپ فرماتے 40 سال بعد پتہ لگا. ہوا کیا؟ آپ فرماتے 40 سال کی نمازیں میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی. فرماتے ایک دن کیا ہوا، آ رہا تھا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا، کپڑے خراب ہو گئے، واپس گیا، کپڑے تبدیل کیے، وضو کیا، پھر آیا. تو جب میں آیا نا تو ایک رکعت گزر چکی تھی. آپ فرماتے ہیں کھڑا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں جب امام صاحب نے سلام پھیر کے نماز ختم کی اور میں اپنی گزری ہوئی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں نا تو اس وقت مجھ پہ ایک شرم کی کیفیت تھی، یا جو لوکی کی کہن گے رکعت لے گئی. فرماتے 40 سال بعد پتہ لگا 40 سال لوکاں لئی پڑھدا رہے ہیں. اخلاص حضرت جی، عمل تھوڑا ہو لیکن ہو خلوص سے. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اللہ حضرت کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے فائدے بڑے ہیں لیکن اس کے نقصان بھی بڑے ہیں. اس کے فائدے بڑے ہیں، اس کے نقصان بھی بڑے ہیں. تھوڑی سی نیت ادھر سے ادھر ہوئی. مجھے اللہ نا لوگ وہ جی ایویں 1.5 سال چی جڑا ہے نا مصباحی صاحب تینوں کی پتہ 1.5 سال نہیں پیچھے کئی سال نے. مجھے بڑی دیر پہلے بچوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی کیمرہ لائیے، انہوں نے کہا کیمرہ لائیے. ہم بھائی پیرو مرشد والے ہیں، ہم تو نہیں چلتے. میں اپنے پیراں کل گیا، میں جا کے عرض کی تھی میں حضرت بچے کہندے نے کہ کیمرہ لائیے تے کلپ کٹ کے نہ تے چاڑیے، ویکھو کتنے باریک لوگ ہوتے ہیں. انہوں فرمان لگے بچے ہی کہندے نے کہ اپنا بھی دل کردا ہے. میں نے جناب اپنا بھی کردا ہے. فرماندے نے جن اپنا نہیں نہ کرے گا اودن لا لیں. میں حضرت جی 4.5 سال گزارے نے، 4.5 سال میں این جی گزارے نہیں لایا. میں ایک دن جا کے عرض کی تھی میں حضرت ہوں دل نہیں کرتا. فرمان لگا لا ہے، پھر کرم ہو گیا حضرت جی. خلوص تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے وہ دل بڑا تیان کیا، بڑا بچی ہے پتر جی. خلوص حضرت تھوڑا لیکن حضرت سیدنا پتر اس لیے تو رنگ نہیں نا، اس لیے تو تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ ایک بقول اقبال یہ ذکر نیم شبی، میری بھی سویر دی 5ویں تقریر ہے، نہ سننے والے بدلے نہ میں بدلے. یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بدلن نہیں دیا تھا، بدلن نہیں دیا تھا. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مصر فتح کیا حضرت جی. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا حضرت جی. تو وہ لکھا ہے ماشاءاللہ تاج سجے ہوئے ہیں، یہ تاج ہیں حضرت، ٹھیک ہے جی، یہ تاج ہیں حضرت. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں لا چھڑے ہیں. شان ہے جی بندے کی، یہ روب ہے بندے کا حضرت، یہ بندے کا روب ہے، شان ہے یہ بندے کی جو حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی.
ہمارا زیور یہ ہے، ہماری خوبصورتی یہ ہے. تو آپ نے مصر فتح کیا تو آپ فرماتے ہیں جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کا تاج تھا، رواج تھا نا تاجوں کا تو، اور بڑا قیمتی تاج تھا جس کی بڑی دور دور تک دعائی تھی. اب فرماتے ہیں فتح ہو گیا، مال غنیمت بڑا اللہ نے عطا کی آیا، فرماتے ہیں اس کا تاج نہیں مل رہا تھا. اور وہ تاج تھا جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں بھی موجود تھا. اب فرماتے ہیں بڑی پریشانی تھی. حضرت عمر فاروق نے پوچھا، اب بس اب فرماتی بڑی پریشانی تھی. اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تاج کدھر گیا تو کیا جواب دوں گا؟ ہیں بھی آپ اس حوالے سے سخت کہ بھئی کیوں غفلت ہوئی؟ اس تاج میں بڑے بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس اسلام کے کام آنا تھا، اس میں بڑے کام ہونے تھے، اس سے کیوں اتنی غفلت برتی گئی کہ تاج کھو گیا؟ آپ فرماتے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہے، اس میں تاج نہیں ہے، میں کھڑا ہوں. آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں نا ایک تھیلا تھا. آپ فرماتے اس نے منہ چھپایا ہوا تھا اپنی پگ سے ہی. فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا. آپ فرماتے میں نے دیکھا تو اس کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے تھے. وہ آیا السلام علیکم کہا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے ڈھیر پہ رکھا، سلام کہہ کے پھر واپس چل دیا. آپ فرماتے ہیں سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پاٹے نے. یہ اس کی فقیری کا حال ہے. نہ تاج لٹاتا تو مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس ہے، ایسا با کمال آدمی. آپ فرماتے ہیں میں اس کیفیت سے باہر نکلا اور میں نے اس کو نا تھوڑی دور جا چکا تھا، میں نے اس کو پیچھے سے روکا، میں نے کہا کھڑا ہو، کھڑا ہو گیا. آپ فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے. آپ فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا اور مجھے آگے سے کہتا ہے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے نہیں لٹایا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج لٹایا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے. خلوص ہے بڑا بچی ہو حضرت جی، بڑا بچی. اج کل تو تمہیں پتہ نا تصویراں دا ایک جڑا نا وہ پہلے کیا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، ہوں کی ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بچاؤ پتر اپنا. جی داتا صاحب جان دی توفیق ہوئے، داتا صاحب نو بھی پتہ تسی آئے ہو، حضور نو بھی پتہ ہے اللہ نو بھی پتہ ہے، تو یا پھر پہلے کہہ رہے ہو میں لوکاں نہیں گیا. بچو پتر ہے دیکھو میرے کل اینیاں کا تصویراں نے میں چاڑھن تے آواں نا کیوں مینوں کی لوڑ ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پھر میں تمہیں تصویراں وہا کے کیوں تہاڈے کو امیداں لاواں؟ پھر انہوں پتہ ہے سارا کچھ. پتر اس ویلے ضرورت ہے اخلاص دی. نکلو ہے بچو ہے بڑا اوکھا ہے، دل میرا بھی بڑا کرتا ہے کئی باری حضرت جی میں بڑا لڑنا اپنے آپ نہیں ہوئی اج چاڑ ہی دئیے. وہ دن الحمدللہ جمعے چ مرضی کر کے گیا اسلام قبول، رب وے تو آیا حضرت، اور انہوں دا ربی سی میں انہوں نہیں چڑھن دیتی. دعا کرو انہوں نے قبول ہو جائے. ہاں اگر جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں بھئی نیت اگر اچھی ہو تو پھر جائز بھی ہے، نیت چنگی کا. لیکن پتر اتنے چنگی نیت بندہ مار کے ہی پہنچتا جی، یہ بھی دھیان رکھیے ادھر، اس چنگی نیت بندہ مار کے ہی پہنچتا ہے ادھر. ٹھیک ہے خلوص پتر. میں دیکھنا وا مینوں تکلیف ہوں اے رمضان تو بعد گل کرو تو پھر پیڑے جی اتنی بار قرآن سنانے کی سعادت یہ تو لکھا حضرت ابو بکر نے کنی باری سنایا، حضرت عمر فاروق نے کنی باری سنایا. لیکن ڈردیاں نہیں بولی دا بھائی، کپڑے پڑوانے انہوں کو اپنے، انہوں نے وہ تھانوں فیس بک تے گالاں کڈنیاں نے. بچو پتر اپنے آپ. اور صوفیاء نے اب دیکھیں نا حضرت جی اللہ کا شکر ہے ساری نسبت والے، نقشبندی نسبت ہے، قادری نسبت ہے جی، ساری نسبتاں والے بیٹھے. لیکن دیکھو نا حضرت امام جعفر صادق نہ مضبوط کسی دی نسبت ہے وے، آپ فرزند نے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی تربیت امام محمد باقر نے کی ہے. کی ہستی ہوں گے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، پوتے نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، پڑ پوتے نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. خون رسول ہے جی. میں پڑھیا کہ آپ نے نا ایک دفعہ وہ جبہ پایا حضرت سفیان ثوری حاضر ہوئے. ساڈے والا معاملہ نہیں، یہ تنقید برائے تنقید. منوں بندہ کہندا جی مچھاں بڑیاں وڈیاں نے،
میں چل بھائی وڈیاں ہی نے، میں کہڑا کہنے چھوٹیاں نے، لیکن تینوں مچھاں ہی لبھیاں نے، تینوں پگ نہیں لبھی ہے، جڑا سینے چ قرآن ہے وہ نہیں لبھا ہے۔ سانوں عادت ہے جی، سانوں پورے پاکستان نو عادت ہے صرف تنقید کرنی عادت، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہوئے گی، محنت کریے پتر، انہاں لوکاں دیاں گلاں دی ٹینشن نہیں لینی کوئی، محنت کریے، اج شروع ہوئی ہے، ساڈیاں عادتاں نہیں چھٹیاں نہ بچیاں دیاں چھڑائیے، انہاں چ عادتاں نہ آن، صرف تنقید ہے، صرف تنقید، سانوں عادت پی گئی دی، سانوں سارے نو عادت پی گئی ہے، حسن زن نامی شے کوئی نہیں حضرت۔ میں حضرت جی میرا دل کردا میں کسی ٹائم بلیٹ چ ٹر جاں حضرت، جا کے بچیاں نو پوچھاں میرا پتر اتنے گرمی چ بلیٹ چ بہ رہے ہوئے مسیتے تہاڈے لیے سیلو آیا اتنے کیوں نہیں آتے؟ لیکن اللہ دی قسم صرف ایس ڈرنا نہیں وڑدا ہے، پاویں کو پگ والا ہے تے پاویں کو پگ تو بغیر ہے، پاویں کو جڑا مرضی ہے، پاویں کو نقش بندی ہے قادری ہے، جس کسے نے بھی منوں بلیٹ جو باہر نکلدیاں ویکھیا نا، ایک نے بھی نہیں ہے کہنا مصباحی صاحب تقریر آئے مصباحی نے بھی بلیٹ شروع کر چھڑی ہے، اس طرح ہی نا حضرت، سانوں عادت ہے حضرت جی، سانوں عادت پی گئی دی، سانوں عادت پی گئی۔ ایک بندہ ہے حضرت وہ 50 خوبیاں نے، نہیں ویکھاں گے ایک خامی پھڑ لیں گے، سانوں عادت پی گئی ہے، لیکن ادو ہے نہیں، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح۔ حضرت جی آپ نے جبہ پایا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر دینے حضرت یہ خاندان نبوت دا لباس نہیں، یہ خاندان نبوت دا لباس نہیں۔ مولا علی مشکل کشا حضرت جی امیر المومنین نے کوفے دے بازار ذوالفقار آواز لہرا کے پوچھ فرما رہے نے، ہے کو علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا۔ حضرت سادگی سی نا حضرت، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ طرز کی تھی حضرت ہے خاندان نبوت دا لباس نہیں ہے۔ لکھیا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جبے دے بٹن کھول کے بخایا تھے، لکھیا تھلے حضرت نے میں ایک جگہ ٹاٹ پڑے ہے، ایک جگہ میں بوری پڑی ہے، آپ نے بوری دا لباس پایا تھلے، اور آپ فرمان لگے اے سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے، یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے۔ کتنا اخلاص پتر، تھوڑا لیکن اخلاص حضرت، پھر وہ قرب دے گا حضرت، پھر وہ قرب دے گا، پھر وہ دوریاں مٹا دے گا حضرت، پھر وہ اعظم چشتی حلال ہوئے گا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا حضرت۔ اخلاص پتر لوکاں لئی نہیں، او دل لئی۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ میں ایک بزرگاں نو پڑھیا، انہوں نے جی دنیا داراں نوں گلاں کون سمجھائے، یہ تے عاشقاں دیاں گلاں نے۔ آپ فرض پڑھتے سن لیکن رات دی عبادت نہ چھپ کے کرتے سن، کرنا کی اٹھ پڑنا راتی، جدو تہجد دا وقت ذرا نیڑے آنا نا، فجر دا وقت تو تہجد دا ویلا تنگ ہونا، جدو آپ دی بی بی صاحبہ نے اٹھنا آپ نے سو جانا، سویرے ذرا فجر ویلے اٹھنا سنتاں پڑھنیاں فجر جماعت، بی بی صاحبہ نے سویرے ناشتہ دیندیاں نا آپ نوں بڑیاں گلاں کرنیاں، وہ حضرت کی کردے ہو ہوں تے چٹے وال آ گئے نے ہوں تے اٹھیا کرو، آپ نے کہنا بس تو دعا کر اللہ مینوں توفیق دے دے ہیں جی۔ روز حضرت دا معمول، ایک دن کی ہویا حضرت اپنے ویلے نہ اٹھ کے نہ عبادت پہ کرن، وہ کو بی بی صاحبہ دی آنکھ کھل گئی تو حضرت اس ویلے رون پہ، یا اللہ میں چاہنا وا تیرا میرا تعلق چھپے ہی رہے، کسی نو پتہ نہ لگے، اس لیے میں جا کے تے سو جانا وا، یا اللہ تو میرا عذر قبول کر کے مینوں معاف کریں۔ بی بی صاحبہ نے سن لیا، لکھیا سویرے جدوں ناشتہ رکھے نا اگے تو کہندیاں نے جویں بیویاں دی عادت ہوندی ہے، تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں راتی ویکھ لیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک ہی ہویا، فرمایا کی ویکھ لیا تو؟ جدوں تسی اللہ کے دعا کرن ڈے ہو یا اللہ میں چاہنا وا معاملہ چھپیا رہے، اس لیے میں سو جانا وا جا کے تاکہ کسی نو پتہ نہ لگے، میرا عذر قبول کر کے مینوں معاف کر لیں، تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں ویکھ لیا راتی۔
اس ٹائم ہاتھ کھلارے یا اللہ راز کھل گیا ہوں مینوں اپنے کول بلا لے. اخلاص پتر جنہ اخلاص اے ککھ نہیں جے دے سکتے نہ انہوں راضی کرو اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرو اللہ تے اللہ دے رسول نو پتر راضی کرو اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرو پھر انشاءاللہ ستے ہی خیران پھر ستے ہی خیران. اخلاص چ بڑی طاقت ہے پتر اخلاص چ بڑا زور ہے اخلاص دا ایک اپنا جہان ہے اخلاص دی ایک اپنی دنیا ہے. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون دور نکالیاں جا ناز نہ وہاؤ پتر چوڑیاں والیاں ناز وکھاون دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وکھاون تے قرب حضوروں پاون. اے پتر وکھرا رستہ جے ایتھے نخرے نہیں جے چل دے نہ ایتھے جڑا جنہ لفدا جائے گا اُنہ ہی کرم ہوندا ہے. ہن تے پتر کچھ معاملات اس طرح دے ہو گئے نے نا اے بزرگ ہاتھ پھڑی جاندے نے. پہلے تو پتر ایک باری مار کے پھر زندہ کرتے ہیں تو پھر مرید کرتے سن. ہوں صرف بزرگ کہتے ہیں اچھا یار میں باہری گل میں گل ختم کر. میرے حکیم صاحب فرماندے نے کوئی چودھری سی تینوں فقیری دا شوق پی گیا مرید ہون دا شوق گیا کسی بابے کو جا کے کہندا بابا جی مینوں مرید کر لو. انہیں کہا چودھری یہ وکھری راہ آئی یہ کاٹن چھاٹن ہے نخرے نخرے راڈو روڈو لے جانی یہ وکھرا راہ آئی یہ وکھرا راہ آئی. مرن تو پہلا مر گئے باہو مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے ہو. ہاں جی یہ وکھرا راہ ہے جا. انہیں کہا نہیں حضرت فرمایا ٹھیک ہے بہ جا. انہوں بالے حضرت جی چودھری آدمی سی جی ادو اے واش روم والا سسٹم نہیں سی ہوندا ادو چوڑی کروں گند چکن آندی ہوندی سی. جو چوڑی آئی نے چکنا آپ نے فرمایا ذرا لنگ دے نا تھوڑا جہا چودھری تے سوٹاں چیک کریے بھلا کی کردا ہے. انہیں جاندیاں تھوڑا جہا سٹیا چودھری اٹھ کے پی گئے انہوں گالاں یہ وہ. آپ نے فرمایا بڑا کام خراب ہے اندر والا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بہت کام خراب. سرے پھر آیا پیروں کو سبق فرمایا چودھری جی سبق تو بعد چ داں گے پہلے انج کرو جاؤ آج اپنے پنڈو مانگ کے لے آؤ. چودھری آدمی سی جی جہدے کل گیا سارے نے دیتے جنہیں نہیں دیتے انہیں آپ ہی جیبوں کھڑ لے. راتی آندے جناب بوری بھر کے پیسیاں دی پیراں کے رکھی آ کے. فرمایا ٹھیک ہے. اگلا دن آیا پیرو سبق فرمایا جنال دے پنڈ جا اتنے بھی جان دا آیا سی سلام دو آیا سی. تیجا دن سبق فرمایا جو اگلے پنڈ جا. ہوں جو اگے جانا جائے نا تو کم گھٹتا جائے اور گلاں وددیاں جان روز گلاں آن اور جاؤ جھوٹیا وہ چنگا بھلا پھٹے ہیں جا جا کے کوئی محنت مزدوری کر شرم نہیں آتی تینوں منگدے ہیں. روز رگڑائی ہونی روز رگڑائی ہونی روز لیل ہونا روز حضرت جی نفس نو سٹاں لگنیاں. ایک مہینہ لنگا چودھری ہو رہی ہیں بیٹھے چوڑی پھر آئی تھی. فرمایا اج پھر سوٹا مہینے بعد ویکھیے کی ہویا. انہیں جاندیاں پھر سٹیا چودھری ہو رہی پھر اٹھ کے پی گئے. لیکن کام پہلے والا نہیں واہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا لیکن ہے سی یہ ہاں جی یہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یہ بھی کام ہے ایسی حضرت جی. ٹھیک ہے اگلا مہینہ پھر ہوں جی حضرت جوں دور جاندہ جائے جوں دور جاندہ جائے جو دور جاندہ جائے مردہ جائے اندر حضرت. ایک مہینہ لنگ گیا ککھ نہ رہا حضرت آ کے بیٹھا سی چوڑی پھر آئی. فرمایا سوٹا ہاں بھلا کی کردا ہے 2 مہینے بعد کی ہویا. چوڑی نے جاندے نا پھر تھوڑا جہا سٹیا تو دل ویکھ کے کہندا ہے اج تھوڑا نہ سوٹا سارا داوڑا میرے تے لد دے. پٹھے اور سینے لایا. آپ نے فرمایا چودھری ہوں تو پہنچے ہیں ہوں رنگ بھراں گے تیرے سے کیونکہ ہوں تیرا اپنا رنگ ٹر گیا ہے ہوں اسی اپنے رنگ بھراں گے. یہ پتر اپنے رنگ کھڑنے پینے پھر مدینے دا رنگ آنا. اور مینوں تاری بیٹھے ہو پتر مینوں تانوں پتہ ہے آدتاں شاتاں کوئی نہیں ہے جڑی گل سچ ہے میں سنانا ہوں. ایویں نہیں پتر ہے کام ہویا ہے میرے والے سنت نے بڑا کچھ ویکھیا پتر بڑا کچھ دیکھے انہوں نے. اور میں آپ دا مدنی مذاکرہ گل انج نہیں میں خوب منوں یاد نہیں رہی لیکن مفہوم گل دے گی. آپ فرماندے نے میں بازاروں پہ لنگا تو 2 منڈے تانوں پتہ کراچی چ پان بڑا کھاندے نے
وہ ایک منڈے نے نہ جاندیاں کھلو کے میرے تو پوری پچکاری ماری تو مار کے تے اگے ٹر گیا تو مار کے نال دے نوں کہندا مینوں مولویوں نوں تنگ کر کے نہ بڑا مزہ آندا ہے میں بڑا خوش ہونا فرماندے نے میں سن لئی گل فرماندے نے میں جا کے انہاں دے سامنے کھلو گیا میں کہا تو مولویوں نوں تنگ کر کے خوش ہونا کہندا آہو فرماندے نے میں کہا میں تیرے سامنے کھلوتا جنہ تنگ کرنا کر لے یہ پتر اپنا رنگ کڑنا پینا ہے پھر کچھ ہونا ہے اسی پھسے دے ہیں کوئی نہ کوئی کتے نہ کتے پھس گیا کوئی اپنی پگ چ پھس گیا کوئی اپنی داڑھی چ پھس گیا کوئی اپنی ڈگریاں چ پھس گیا کوئی اپنی عمریں چ پھس گیا پھسے ہیں سارے کتنے نکلیے پتر نکلیے نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب نو سلامت رکھے شاہ صاحب نے بہت سونا پڑھتے ہیں دل تو میرا بھی سی کہ لیکن ہے کہ وہ معاملہ سارا اگے پیچھے ہو گیا ماشاء اللہ قاری صاحب بھی آ گئے ہیں کیونکہ میں پتر ہوں بڑیانے پہنچنا ہے ٹھیک ہے جی تو اللہ آپ سب نو خیر نال رحمت نال نوازے ٹھیک ہے جی خلاص وہ جدن پتر خلاص نہ ایک بھی کام کر لو گے نا چلو میں ایک اور گل سنا دینا ٹھیک ہے ایک اور سنا دینا میں ادھر لاہور گیا تو اتنے بزرگ نے نادر حسین شاہ گیلانی رحمت اللہ فوت ہو گئے دے ادھر انہوں دے کو تصنیف انہوں دی میرے ہاتھ لگی صاحبزادہ صاحب سن یا پڑپوتے سن واللہ عالم لیکن ہے آستانہ مبارک تو سن انہوں نے حضرت دی کوئی کتاب دیتی ہے حضرت وہ میں حضرت جی جڑی سامنے سیٹ تے بہ کے پڑھی نہ ہوئی پڑھی گئی اس بعد پتہ نہیں کتنے گئی میں کسی نے دیکھ لی یا ویسے کسی نے گڈی چ لے لئی وہ جو فرماندے نے کہندے نے ساڈے محلے دے جڑے بابے ہوری سن نا نائی وہ چھڈ گئے دے سن جامت کرنی ہوں جامت نہیں سن کرتے با اپنی دکان دے باہر اکھاں بند کر کے بہ کے روندے رہندے کہندے نے میں انج ہی ویکھیا کہندے نے ایک دن میں کھلو کے پوچھا میں بابا جی روندے کیوں رہندے تو کہندے نے بابے ہوراں نے کو جواب دیتا شاہ جی کرم ہویا میں اج کیتا اج کر لیا پھر جناب حاجی او شہنشاہ کا روضہ دیکھو کہندے نے مدینہ پاک حاضری میں سنہری جالیاں دے سامنے کھلو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ درود و سلام پیش پیا کراں ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ میرا دل کیتا کہ میں نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دیاں جالیاں نوں نہ ہتھ لاواں بے خودی جو تاری ہوئی لیکن کہندے نے میں ویکھیا سامنے شرطہ ایڈا لما ڈنڈا لے کے کھلوتا ہے لیکن ایسی بے خودی تاری ہوئی نہیں کنٹرول رہا کہندے نے ماتھ لایا وہ بھی غیظ و غضب دی اگ چ جل گیا انہیں عمر دا کوئی لحاظ نہیں کیتا تے میرے اس ہاتھ تے ایڈی کٹ کے ڈنڈا ماریا ڈنڈے دی ضرب اینی شدید سی میرا دل کٹیا سر چکرایا اور میں زمین تے کہندے نے جویں زمین تے ڈگا ویکھنا کی ہاں سر حضور نبی علیہ السلام دی مبارک گود وچ اور وہ ہاتھ جتھے ڈنڈا وجیا حضور نبی علیہ السلام دے دستے رحمت چ اور جسے ڈنڈا وجیا حضور نبی علیہ السلام اتنے دستے رحمت پھیر کے فرمان ڈے نے بابا جی دل چھوٹا نہ کرو محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پیندے نے میں اتنے کہنا پا جی آپ تک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے کسی دا شرط ہے کھادا ہونا لی ہوئے کھادا ہونا لی کیونکہ انہو علیم بذات الصدور وہ تے دلاں دے رازاں نوں بھی جان انہوں سارا پتہ کیڑا کیڑا کی کرن دے سلیمان مصباحی تقریراں نال ہی کرن دے ہے پیسیاں لی کرن دے ہے کہ ساڈے لی کرن دے ہے انہوں نے سارا ہی پتہ ہے حضرت خلوص پتر آپ تے ڈنڈا نہیں رکھتے میں تے اکثر نعت خان کو کلام ایندا پڑھدا ہے نا کہ دیدار کراؤ میں نہیں پڑھن دیندا میں کہنا بابا تو ایس لائق ہو وہ تے 72 واری جاگدیاں بھی کرا چھڑدے نے تو ٹھیک کر اپنے آپ انہاں نوں نہ کہہ انہاں دی بارگاہ چ بار بار نہ عرضیاں پیش کرو لجپال نے وہ تے حالت بیداری چ نواز دے نے کہ اقبال نے کیا نہیں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل نہیں تینوں تے نا دی بھوک پی گئی تو تے کہنا لوگ تیری واہ واہ کرن اس لیے پتر خلوص اپنی دنیا خلوص اپنی دنیا دعا میرے لیے بھی کریو ٹھیک ہے جی اللہ خلوص عطا کر دے سن اللہ سانو خلوص آ سب بڑا سونا میرا دل لیکن میری مجبوری ہے تے اللہ تعالیٰ سارے سلام دیکھو نا کڈا مزہ بن گیا کرسی تے بہ کے میرے کو تقریر نہیں ہوندی ادھر کتے پھس جاواں تے بہ بھی جانا وا یہ میری زیادہ کوشش ہوندی ہے تھلے دا اپنا ہی مزہ ہے کسی سر نگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 تن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیاں حکیم صاحب فرماندے ہیں بھائی کرسی تے دھیان نہ بھئی کرسیاں لے ڈگدے نہیں تے جے رہیں گئی تھلے تے پھر تو ڈگنا کانوں تو پہلے ہی تھلے کتے مجبوری ہوندی لوگ کہندے نے جی عذر ہے جی وہ بڑی دور تک آئے نے تسی لبن نہیں ڈے دے ہے تے ذرا کرسی تے بیٹھ جاؤ باقی بابا جی تھلے چنگا ہے جڑا اتنے بے گا انہیں ڈگنا ہے جڑا اتنے بیٹھا نہیں نہ پھر ڈگنا کانوں ٹھیک ہے جی
आजजी इनकसारी जिन्हें पुत्र सारे माशाअल्लाह जवान बच्चे बैठे खूब पुत्र मेहनत ए बड़ी कीमती जे जवानी जो जवानी के सजदियां का मज़ा है हूँ जवानी तो जवानी है ना हूँ इस भाई साहब दियाँ 4 दाड़ा भी निकल गई ने अखा भी कमज़ोर ने हूँ की अजी बने तो बने मज़ा तो तां ही है जी जवानी जोरां ते होए फिर बंदा की नहीं मालका तू नहीं मालका तू फिर मज़ा पुत साढ़े यार हूँ रहा कख नहीं दे आ गए इधर जी मुँह चुक के लेकिन वो फिर भी करीम है इधर वो फिर भी माफ़ करेगा लेकिन जवानी का मुल वखरा ही है इधर जवानी का मुल वखरा ही है इधर है अल्लाह आपको सलामत रखे साढ़े दूल्हा पाक बैठे ने मैं पहले बदनाम हाँ इनू विआह तो भी बुलाओ तो तकरीर रोआण वाली करता है इधर जी है मैं पहले बदनाम हाँ कि मैंने विआह तो भी बुलाओ तकरीर रोआण वाली करता है इधर जी अल्लाह खुशियां देवे साढ़े भाई लाड़े होरां और अल्लाह साढ़े भाई होरी फरमा रहे सन कि औलाद नहीं अल्लाह साहब औलाद करे तन सरगी उठिया करो इधर जी सरगी माशाअल्लाह उलमा बैठे ने अल्लाह सिमतां जहतां तू पा के उदा आना साढ़े यार नहीं जिमें मैं आया वां थल्लों उत्ते या मैं जिमें हुण तू थल्ले चला वां अल्लाह दा इंज नहीं जिमें उहदी शान दे लायक इधर है अल्लाह जिसम तू पा के सिमतां तू जहतां तू पा के अल्लाह आज़ाद तू पा के अल्लाह जिस तरह उहदी शान है लेकिन महबूब फरमाते ने अल्लाह पाक रात दे आखिरी से खुद आसमानी दुनिया ते जलवागर होंदे ने और फरमाते ने अय्यू हसाइल है को मंगण वाला तो हुण जे मंगण वाला ही सुता होए तो फिर बंदा की करे इधर जी जे लैण वाला ही सुता होए तो फिर की करे बंदा उठो वो आप ही कहते हैं अय्यू हसाइल है को मंगण वाला मंगो पुत्र मंगो धियां मंगो हलाल पैसे मंगो घर मंगो अपना इसलिए तो मेरे हकीम साहब फरमाते हैं रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है जो जागता है वो पाता है जो सोता है वो खोता है सस्सी सुती यार गवाचा किते तू ही ना सो जाई ठीक है जी जाग मुसाफिर जाग ना कर नींद प्यारी ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा और मियाँ साहब ने तो कमाल ही किया ना रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदां याद सजन दी भाई सुत्तियां आण जगावे ये नहीं भाई जी मुकनी है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।